تجدید کے معنی ہیں احیا کرنا، تازہ کرنا، تقویت دینا۔ راہ عشق کے حقیقی میں تجدید عشق سے مراد ہے اپنے عشق، وفا، جذبہ قربانی اور اخلاص کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھانا، نیا کرنا اور اپنے خون جگر سے تقویت دینا۔ راہ عشق میں عاشق امتحانوں سے گزر کر مرتبہ محبوبیت سے سرفراز ہوتا ہے، لیکن مرتبہ محبوبیت کا یہ سفر لامتناہی ہے، کیونکہ راہ عشق کے حقیقی میں وصال یار یگانہ یعنی وصال ذات حق تعالی لامتناہی ہے۔ ایک آزمائش سے گزر کر عاشق صادق اپنے محبوب حقیقی کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر قدم ہی جماتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منزل ابھی آگے ہے۔ پھر کمر بستہ ہوتا ہے، خامیوں اور کوتاہیوں سے اپنے دامن کو جھاڑتا ہے، اپنے محبوب کے وصال کی خاطر اپنی نیت اور عمل کو صدق اور وفا سے حسین بناتا ہے، عشق کی تجدید کرتا ہے اور آزمائشوں اور مشکلات کے بھنور سے کامیابی کے ساتھ نکل کر بارگاہ اعزی میں پہنچتا ہے۔ کریم محبوب اپنے جانثار عاشق کو نعمت عظمیٰ اور وعدہ الست کے فیض ازلی سے نوازتا ہے۔ عشق ایک لازوال نعمت ہے اور اس لازوال نعمت کی سب سے بڑی خوبی حلم مزید ہے، یعنی دیدار حق تعالیٰ اور وصال الہی کے خمار سے کبھی جی نہ بھرنا۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو دیدار الہی کا مشتاق رہتا ہے اور شب و روز اس پر تجلیات و انوار الہی کا نزول رہتا ہے، مختلف احوال سے گزرتا ہے۔ کبھی تجلیات جمال الہی سے سکون، حالت بسط اور جمعیت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی تجلیات جلال سے درد، سوز و وحشت، خوف جیسی کیفیات سے گزرتا ہے۔ جب طالب کو مختلف احوال سے گزارا جاتا ہے تبھی اس کے عشق کی تجدید ہوتی ہے، اور اسی سے اس کے جذبہ عشق میں مزید پختگی اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور جب طالب پر تجلیات انوار الہی کا نزول ہوتا ہے تو اس کی ظاہری و باطنی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن طالب صادق پر یہ فرض عین ہے کہ جب وہ ان مقامات تجلیات سے گزرے تو نہ ان پر ٹھہرا رہے اور نہ ہی ان پر غرور کرے، کیونکہ جو ایک ہی مقام پر رک جاتا ہے اس کے تجدید عشق کے سفر پر بند قفل لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، السکون حرام علی قلوب الاولیاء، یعنی اولیاء اللہ کے دلوں پر سکون حرام ہے۔ عین الفقر، یہ سکون سے مراد ایک مقام پر رک جانا ہے۔ باطن میں تمام تجلیات میں سب سے زیادہ مؤثر تجلی عشق حقیقی ہے۔ اس تجلی سے طالب کی ذات میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ دیدانی ہیں۔ اس عشق کی چمک اس کے ظاہر و باطن کو پرکشش اور حسین بنا دیتی ہیں، ایک ایسا نایاب ہیرا جو نگاہ عشق سے تراشا گیا ہوتا ہے۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، خاص تجلی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد سے پیدا ہو۔ عین الفقر، عشق کی راہ میں طالب مولا کا رخ ہر لمحہ مرشد کے چہرہ مبارک کی جانب ہونا چاہیے، جیسا انداز وہ اپنائے اسی رنگ میں رنگ جائے۔ اس کے چہرہ اقدس کی جانب رخ کرے تو عبادت کا نیا طرز اپنائے، اس کی آنکھ سے اٹھنے والے ہر اشارے سے یوں آشنا ہو جیسے حقیقی محرم و آشنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اپنے ہر قول و فعل کو ڈھال لے۔ راہ فقر میں ضدی اور اڑیل کا گزارا ممکن نہیں۔ ہر لمحہ تغیر پذیر ہونے کا نام عشق ہے، ہر تجلی رب العزت پر نیا رنگ اوڑھ لینے کا نام عشق ہے، اپنی عادات و خصائل اور فطرت کو تبدیل کرنے کا نام عشق ہے، اپنی انا پر یار کی مرضی کو ترجیح دینے کا نام عشق ہے۔ حضرت عشق سے عشق کرنا عشق ہے، اور عشق کے لافانی سمندر میں غوطہ لگا کر خود کو فنا کرنا عشق ہے۔ وفا کا گھونٹ بھرنا، فنا ہونا، پھر بقا کی جانب پلٹنا، فنا در فنا، بقا در بقا، یہی ہے ہر لمحہ اپنے عشق کی تجدید کرنا۔
طالب مولا کی اسی حالت کے متعلق سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس فرماتے ہیں، طالب مولا کی حالت ہر دم تغیر پذیر رہتی ہے، کیونکہ وہ ہر آن اللہ کی تجلیات میں گھرا رہتا ہے، اور اللہ کی جو تجلی ایک بار ہوتی ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتی، اس لیے طالب مولا کبھی ایک حال میں نہیں ہوتا۔ طالب مولا کو سورج مکھی کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح سورج مکھی کا رخ ہمیشہ سورج کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح طالب کا رخ ہمیشہ اپنے مرشد کی طرف ہونا چاہیے۔ دین اسلام کو انسان کی فطرت کے مطابق ڈھالا گیا ہے، اور انسان کو کائنات کی فطرت کے مطابق طرز دیا گیا ہے، اور کائنات کی فطرت اور قوانین میں اللہ رب العزت کی جلوہ گری عیاں ہے۔ اللہ کی ہر لمحہ نئی شان ہے۔ اللہ کی اسی شان کا عکس ہمیں عالم صغیر اور عالم کبیر یعنی انسان میں دکھائی دیتا ہے۔ عالم صغیر یا عالم کبیر دونوں تبدیلی اور تغیر پذیری کے ستون پر کھڑے ہیں۔ شمس و قمر کو دیکھ لیا جائے تو بات عیاں ہو جاتی ہے کہ چاند کی ساخت ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، جیسے 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر پہنچ کر پہلی رات کے چاند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورج جب دن ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے تو طلوع سے غروب کی آپ بیتی سناتا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے، لیکن دنیا کے ایک کونے پر دن ہے اور ایک کونے میں رات کا اندھیرا۔ صحرا میں کہیں دھوپ کی تپش سے زمین جلتی ہے تو کہیں برف ہر شے کو سفید چادر اوڑھا دیتی ہے۔ دنیا میں نہ ایک طرح کا وقت پایا جاتا ہے نہ موسم۔ انسان ایک طرح کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تمام درختوں کے پتے ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نہ ہی کہیں صرف بلندی ہے اور نہ ہی کہیں صرف پستی۔ ہر زوال کے بعد عروج، اور ہر عروج نے زوال کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر آغاز نے انجام تک کا سفر طے کرنا ہے، اور انجام نے آغاز کو پہنچنا ہے۔ بہتا ہوا دریا بھی کتنا لطیف ہے، بہتا رہے تو پاک و صاف، اور رک جائے تو بد و بدبودار اور ناپاک۔ یہی ہے کائنات اور انسان میں حرکت پذیر ہونے کا لاجواب قانون۔ انسان کامل اور تجدید عشق۔ انسان کامل کی ذات ہی اصل میں تجدید عشق کی کسوٹی ہے، جس کے ذریعے طالب حق کو پرکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو موجودہ دور کے انسان کامل کی ذات میں پہچاننا ہی تجدید عشق کہلاتا ہے۔ وہ انسان کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین، حامل امانت الہیہ، اور اس کا ہر قدم قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ انسان کامل کی اسی شان کے متعلق حضرت سید عبد الکریم بن ابراہیم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف انسان کامل میں فرماتے ہیں، انسان کامل قطب عالم ہے، جس کے گرد اول سے آخر تک وجود کے فلک گردش کرتے ہیں، اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابد الآباد تک ایک ہی شے ہے۔ پھر اس کے لیے رنگا رنگ لباس ہیں، اور با اعتبار لباس کہ اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی کنیت ابو القاسم، اس کا وصف عبداللہ، اور اس کا لقب شمس الدین ہے۔ با اعتبار دوسرے لباسوں کے اس کے نام ہیں، پھر ہر زمانہ میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانہ کے لائق ہوتا ہے۔ انسان کامل حقیقت محمدیہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اکمل کی صورت میں اس زمانے کی شان کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ یہ انسان کامل اپنے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے۔ انسان کامل اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حقیقت محمدیہ پر ایمان لانا عشق ہے، اور موجودہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کو تلاش کرنا اور وفا نبھانا تجدید عشق ہے۔ عہد الست میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار عشق ہے،
اور موجودہ دور میں حامل امانت الہیہ کی بیعت کرنا اس عشق کی تجدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل جاننا عشق ہے، اور موجودہ دور میں مرشد کامل اکمل کا مرتبہ انسان کامل سے سرفراز ہونا تجدید عشق ہے۔ عشق کا بیج ہر انسان میں پوشیدہ ہے۔ اس عشق کے بیج کا صورت اس میں اللہ ذات روشن ہو جانا تجدید دین اور ایمان و عشق ہے۔ سلسلہ سروری قادری کے فقراء کاملین کے دست اقدس پر بیعت کرنا اور نقش اس میں اللہ ذات سے صاحب مسمى اس میں اللہ ذات کو پانا بھی رمز عشق کی تجدید ہے۔ فقر کے مختار کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہر زمانہ میں ایک ایسا فقیر کامل یا انسان کامل ہوتا ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بحکم و اجازت امانت فقر منتقل کی جاتی ہے، یعنی منتقلی امانت الہیہ کا سلسلہ بھی تجدید کے اصولوں کے ساتھ رواں ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ موجودہ دور میں حامل امانت الہیہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس ہیں۔ آپ مجدہ الاقدس کو یہ امانت آپ کے مرشد پاک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ سے 21 مارچ 2001 کو منتقل ہوئی۔ آپ مجدہ الاقدس کے مریدین اور طالبان اس دن کو انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تجدید کا راستہ ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ تجدید کی سب سے عظیم مثال اجتہاد ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تصنیف تجدید فکریات اسلام The Reconstruction of Religious Thought in Islam میں اس کے متعلق فرماتے ہیں، خدا سے وفاداری کا مطلب خود انسان کی مثالی فطرت سے وفاداری ہے۔ جیسا کہ اسلام نے سمجھایا ہے کہ زندگی کی مطلق روحانی اساس ازلی ہے اور تغیر و تنوع میں اپنا اظہار کرتی ہے۔ ایک معاشرے کے اندر جو حقیقت مطلق کے اس تصور پر استوار ہوتا ہے، سکون و ثبات کے دونوں عناصر میں باہم موافقت پائی جانی چاہیے۔ وہ لازمی طور پر کچھ ایسے ابدی اصول رکھتا ہے جن پر وہ اجتماعی زندگی کو استوار کرتا ہے، کیونکہ مسلسل تغیر پذیر دنیا میں نہ بدلنے والے اصولوں کی وجہ سے ہمارے قدم جمے رہتے ہیں اور اکھڑنے نہیں پاتے۔ لیکن ان ابدی اصولوں میں سے ہم تغیر کے سارے امکانات کو ختم کر دیں گے جو قرآن کے مطابق خدا کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہیں، تو اس سے ایک فطرتاً متحرک شے کو غیر متحرک بنانے کا رویہ سامنے آئے گا۔ یورپ کی سیاست اور سماجی علوم میں ناکامی اس مقدم الذکر اصول کے سبب ہے، اور گزشتہ 500 سالوں میں اسلام کی غیر حرکت پذیری مؤخر الذکر اصول کے سبب ہے۔ اسلام میں حرکت کا اصول کیا ہے؟ اس کو عرف عام میں اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی سعی و جہد کے ہیں۔ تجدید فکریات اسلام، تجدید دین اور سلطان العاشقین۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید کا فریضہ اپنے فقراء کاملین کو عطا کیا ہے۔ موجودہ دور میں اس کے علم بردار سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس ہیں۔ دین کی تجدید سے مراد ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے دین سے ہر فتنے کو ختم کرنا اور اسے حیات نو عطا کرنا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس موجودہ دور کے مجدد دین ہیں۔ آپ مجدہ الاقدس کو دین محمدی کو حیات نو عطا کرنے اور فقر حقیقی کو دنیا بھر میں عام کرنے کی کاوشوں کے اعتراف کے طور پر شبیہ غوث الاعظم کا لقب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دین اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کیا، عین اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس نے تجدید دین کے لیے مصروف عمل ہیں، تاکہ دین اسلام سے ظاہر پرستی، فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جائے اور فخر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے آپ مجدہ الاقدس راہ حق کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، ریڈٹ، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز وغیرہ کا استعمال کیا ہے۔
در حقیقت آپ مجل الاقدس امام الوقت ہیں، اور امام الوقت کہتے ہی اسے ہیں جو زمانے کے مطابق دین کو حیات نو بخشتا ہے اور فیض فقر کو عام کرتا ہے۔ تجدید دین کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں یا آخر میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرماتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ سنن ابی داؤد 4291۔ حاصل بحث: زیر نظر مضمون کا مقصد دین، انسان اور کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے تغیر و تبدیلی کے اصولوں کو بیان کرنا ہے، اور اسی تغیر پذیری کی فطرت سے یہ بات واضح کرنا ہے کہ عشق کی تجدید بھی انتہائی ناگزیر ہے۔ عشق بھی ایک فطرت رکھتا ہے، وہ یہ کہ طالب مولا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید عشق کرتا چلا جائے اور اس کی وفا و جان نثاری میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے ہر دور میں کامل اور اکمل افراد کو تلاش کرے اور ان سے راز حقیقت کو پانے کی کوشش کرتا رہے، اور ادراک قلبی سے اپنے دور کے امام الوقت کی پہچان حاصل کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سلطان العاشقین مجل الاقدس کی زیر سایہ ہر لمحہ عشق حقیقی کے سفر میں ترقی پذیر رہنے کی توفیق عطا کرے، اور تجدید عشق کے حقیقی رنگ کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا کرے۔